بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ سورہ مدثر، اس کی ایک آیت ہے لا تبکی ولا تذر۔ ہر وہ شخص جو کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہو اور خصوصاً کہیں رسولی پھوڑا پھنسی یا کوئی رگ بلاک ہوئی ہو، جسم کے جس حصے کے اندر بھی درد ہو، آپ اس آیت کو پڑھ کر شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ خصوصاً یہ جو گلٹیاں ہوتی ہیں کسی بھی جگہ جسم کے حصے میں، رسولیاں ہوتی ہیں، پھوڑا نکل آتا ہے، پھٹ نہیں رہا، خون کو فاسد کر رہا ہے، تو آپ اس آیت کو بے شمار بلا تعداد کھلا پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کا ورد زباں بن جائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ 24 گھنٹے میں اس کا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک شرط لگا کے، ٹارگٹ سمجھ کے اس عمل کو کریں۔ لا تبکی ولا تذر، لا تبکی ولا تذر، لا تبکی ولا تذر۔ بہت عرصہ پہلے ایک خاتون جو میری قریبی رشتہ دار تھی، اس کے چہرے پہ، جسم پہ دانے نکل آتے تھے، کسی حکیم طبیب کی، ڈاکٹر کی دوائی اثر نہیں کرتی تھی، تو ہمارے گھر سے تقریباً کوئی 1 گھنٹے کی مسافت پہ ایک سائیں بابا جی کوئی رہتے تھے، تو اس نے اسے کہا کہ کوئی رسی لے کے آؤ، مونج کی رسی، تو میں تمہیں دم کر کے دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اسے وہ دانے شانے نہیں ملی۔ اس کی جب یہ بات میں نے سنی نا، تو میں بھی تلاش میں نکل پڑا، اور خاص طور پر یہ عمل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے بخل سے کام لیتے ہیں، حکیم ہو گئے، طبیب ہو گئے، یا یہ عمل ہو گیا، یا بہت بڑا کوئی سائنسدان ہو گیا جو اپنا فارمولہ کسی کو نہیں دیتا۔ یہ ایک لحاظ سے بخیل ہوتے ہیں، ایک لحاظ سے بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے محتاط اس لیے کہ کسی نااہل کے ہاتھ کوئی نسخہ لگ گیا، کوئی عمل لگ گیا، تو دوسروں کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور بخیل اس لیے کہ وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اس سینے کے راز کو یا اس عمل کو، نسخے کو لے کر قبر میں چلے جائیں گے، لیکن دیں گے کسی کو۔ اہل بندوں کو تلاش کریں، ان کو یہ ہدیہ کریں تاکہ یہ عمل جاری و ساری رہے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نااہل کو علم سکھانا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور شیخ سعدی نے کہا تھا نا، کسی کمزاد کو اگر کوئی علم سکھاؤ گے نا، تو وہ سب سے پہلے تمہاری گردن کا ہی شکار کرے گا، تمہارے گلے کا ہی پھندا بنے گا۔ یہ ساری باتیں ذہن میں، لیکن جو عمل کرے گا کوئی، اس کی اپنی نیت، اس کا اپنا نظریہ، اس کی اپنی سوچ، لیکن ہمارے پاس جو ایک بھلائی کی، ایک اچھائی کی بات ہے، وہ دوسروں تک پہنچے۔ لا تبکی ولا تذر کو ان جسمانی امراض کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ گلٹی ہو، رسولی ہو، پھوڑا پھنسی ہو، جلد کسی جگہ پہ خراب ہو گئی ہو، تو اس کو پڑھیں، دم کریں،
اور جس جگہ پہ ہو یوں ایسے رگڑتے رہیں پڑھتے رہیں۔ میں نے کہا نا 24 گھنٹے جو پھوڑا فنسیبلٹی رسولی وغیرہ ہے نا، 24 گھنٹے کا ٹارگٹ سمجھ کے کر لیں۔ بہت دفعہ کا آزمایا ہوا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا کہ سورہ انفال کا ایک لفظ ہے لیعذبہم، پوری آیت ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب آپ کی موجودگی میں اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے۔ لیعذبہم کو سانس رو کر جسم کے جس حصے پہ درد ہونے شہادت کی انگلی سے اس جگہ پہ لکھیں 3 دفعہ، اور پھر مریض سے اس درد میں مبتلا انسان سے پوچھیں کہ درد اوپر نیچے دائیں بائیں کدھر گیا۔ وہ پہلے حرکت کرے گا، دائیں بائیں اوپر نیچے ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر سرے سے ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن کے معجزات میں سے چند ایک باتیں ہیں جو کسی کو حاصل ہو۔ تو اس لیے جس بندے کے پاس ڈاکٹر کی فیس نہ ہو، حکیم کی دوائی کا پیسہ نہ ہو، کسی عمل کامل کو اس کا بھی ہدیہ شکرانہ نہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ درد میں مبتلا انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو، احادیث کو، بزرگان دین کے عملیات کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام امراض فاسدہ میں جو انسان مبتلا ہے اللہ اسے شفائے کلی عطا فرمائے، اور اس بات کو آگے پہنچانے کی اللہ توفیق